الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، حصہ 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز پیر 26 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 17 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈالر اور ڈاکے کے عنوان پر جاری پروگراموں کے اس سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ دنیا کے جتنے بھی مذہبی مراکز رہے ہیں، خواہ وہ پچھلی صدیوں میں خواہ وہ آج، عمومی طور پر آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ مذہبی مراکز میں آپ کو حکومت والے نظر آئیں گے، دولت والے نظر آئیں گے، اثر و رسوخ والے نظر آئیں گے۔ یعنی جہاں پہ بھی کسی بھی انسانی گروہ کے مذہب کا مرکز ہوتا ہے تو وہ مرکز ان کی عقیدت کا مرکز ہوتا ہے، ان کی محبت کا مرکز ہوتا ہے، اور عمومی طور پر اسی لیے وہ مال و دولت کا مرکز بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ وہاں کے اس خطے کے لوگوں کے حکمرانوں کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ یعنی تاریخ دیکھ لیں، پرانی صدیاں دیکھ لیں، آج کی صدیاں دیکھ لیں کہ جہاں بھی مذہب کے مراکز ہیں اور لوگوں کی عقیدتوں کے مراکز ہیں، وہیں سے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت تھی اور ایک حقیقت ہے اور ایک حقیقت یہ رہے گی۔ اب آپ اس میں آج کی دنیا پہ اور بالخصوص 1975 سے لے کے 2023 تک کی اس موجودہ یعنی ماضی قریب اور حال کی دنیا کو، زمین دنیا کے زمینی حقائق کو آپ دیکھیں تو آپ غور کریں کہ سکھ مذہب کوئی 500-600 سال پرانا مذہب ہے۔ ان کا جو مشہور ترین گردوارہ ہے وہ گولڈن ٹیمپل کہلاتا ہے۔ یعنی لفظ گولڈن ٹیمپل سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حکومت کا مرکز، جاہ و حشمت کا مرکز، سکھوں کی عقیدت کا مرکز اور سکھوں کے لیے رہنمائی کا مرکز، سکھوں کو کنٹرول کرنے کا ایک روحانی ان کا مذہبی مرکز۔ یہ ایک مثال ہے جو 600 سال پرانا مذہب ہے۔ اسی طرح کوئی لگ بھگ 1500 سال پرانا آپ آج کا اسلام اگر شمار کریں تو ہم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے جو اہم مراکز ہیں وہ مسجد الاقصی شریف ہے، مدینہ شریف ہے اور خانہ کعبہ ہے۔ تو ہمیں کنٹرول کرنے والے اسی خطے سے تعلق رکھتے رہے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں۔ ہماری عقیدتوں کا مرکز یہ 3 خطے بہت زیادہ ہیں: مسجد الاقصی شریف، مدینۃ المنورہ اور خانہ کعبہ شریف، مکہ شریف۔ وہیں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو حکومت والے بھی نظر آئیں گے، دولت والے بھی نظر آئیں گے، اور لوگوں کو مذہبی طور پر کنٹرول کرنے والے طبقے بھی نظر آئیں گے۔ بالکل ایسے ہی آپ عیسائی دنیا کو دیکھیں، ان کا تعلق بھی یروشلم سے ہے، ان کا تعلق بھی یورپ کے ویٹیکن سے ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح یہودیوں پہ آپ نظر دوڑائیں تو ان کا جو تعلق ہے وہ تاریخ کے حساب سے جو بیان کرتے ہیں، کبھی وہ مصر کا ذکر کرتے ہیں اور اکثر زیادہ تر وہ ارض مقدسہ یعنی فلسطین اور یروشلم کا ذکر کرتے ہیں۔ مسجد الاقصی کی جگہ پہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں حکومت کا مرکز، دولت کا مرکز، جاہ و حشمت کا مرکز، یہودیوں کی عقیدت و محبت کا مرکز۔ تو یہ ساری باتیں دنیا کے مذہبی مراکز کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ کسی ایک مذہب کے ساتھ یعنی امتیازی بات نہیں ہے، سب کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ جہاں مذہبی مراکز ہوتے ہیں وہ دولت کا مرکز ہوتے ہیں، وہ حکومت کا مرکز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی عقیدت اور محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس ساری تمہید کو اس لیے باندھا گیا کہ آپ کو یہ بات، دوستوں کو، بچوں کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے
کہ آج اگر آپ کسی ایک عام سکھ کو گفتگو کریں، بات کریں، وہ اگر کوئی دکاندار ہے، تاجر ہے، یا کوئی بھی کاروبار کرنے والا ایک عام سکھ ہے، آپ اس کو جا کے کہیں کہ جی سکھ صاحب، سردار جی، آپ کی یہ گرنتھ میں، یعنی گرنتھ ان کی کتاب کا نام ہے، گرنتھ میں یہ فلاں صفحہ، یہ فلاں آیت ہے، تو آپ اس کے ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں، اس کے مفہوم میں، اس کی تشریح میں، اس کی تعویل میں تھوڑا سا یوں کر کے ایک فیصلہ اور فتویٰ دے دیں، تو وہ جو عام ایک سکھ ہوگا نا، وہ بھی یہ کہے گا نہ بابا نہ، چلو چل، میں اپنی کتاب 'ਚ کوئی تبدیلی نہیں کرنی، میں اپنے ترجمے 'ਚ کوئی تبدیلی نہیں کرنی، میں ایسے تبدیلی دا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک سکھ یہ جواب دے گا۔ بالکل ایسے ہی آپ ایک عام ہندو کے پاس چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ بھئی تمہاری گیتا میں، تمہاری وید میں، یہ فلاں کتاب میں، فلاں چیپٹر میں، فلاں ورس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو تم اس کو تھوڑا مروڑ کے بیان کر دو، اس کو یوں نہیں یوں بیان کر دو۔ تو وہ ایک عام جو ہندو ہے وہ انکار کر دے گا کہ نہ بابا نہ، میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، تم مجھے جتنا مرضی پیسہ دے دو، دولت دے دو، میں ایک عام ہندو ہوں، لیکن میں اپنی کتابوں میں رد و بدل نہیں کروں گا، چاہے مجھے جتنا مرضی مال و دولت مل جائے۔ یہ سکھ کی مثال بھی ہو گئی، ہندو کی مثال بھی ہو گئی۔ ایسے ہی آپ بدھ مت مذہب کے پاس چلے جائیں، عیسائی کے پاس چلے جائیں، یہودی کے پاس چلے جائیں، ایک عام مسلمان کے پاس چلے جائیں اور اس کو کہیں بھائی فلاں سپارہ، فلاں آیت، اس کے ترجمے کو تم ایسے کی بجائے ایسے بیان کر دو، تو ایک عام مسلمان کہے گا کہ نہ بھائی، میں اپنی مذہبی الہامی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ یہی جواب ایک عام عیسائی دے گا، یہی جواب ایک عام یہودی دے گا، یہی جواب ایک عام بدھ مت مذہب کا پیروکار دے گا، ایک جاپانی دے گا، ایک میانمار کا بدھ بخشو دے گا۔ تو جب دنیا کے سب مذاہب کے ماننے والے عوام الناس اپنی الہامی کتابوں کو تبدیل کرنے پر تیار نہیں ہیں، تو پھر سابقہ تمام الہامی کتابیں صدیوں کے اس تسلسل میں بدل کیوں گئیں، جبکہ عوام الناس تو اس کو بدلنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے، تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اگر انجیل بدلی، اگر تورات بدلی، اگر زبور بدلی، یا دیگر الہامی کتب تحریف و تبدیلی کا شکار ہوئیں، تو وہ عام لوگوں کے ہاتھوں نہیں ہوئیں، وہ خاص ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئیں، تبدیلیاں ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئیں جو لوگوں کی محبت کا مرکز بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگوں کی حکومت کا وہ مرکز بن کے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی رہنمائی کا ڈھونگ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی جب بھی کسی تاریخی الہامی کتاب میں تبدیلی ہوئی تو بالیقین وہ کسی عام بندے نے نہیں کی، وہ خاص اس کتاب کا خاص اور زیادہ علم رکھنے والے نے کی۔ کیا آپ کو یہ بات تاریخی تسلسل میں، تاریخی پیرائے میں سمجھ آتی ہے کہ آج ہم مسلمان اگر یہ مانتے ہیں کہ انجیل بدل گئی، تورات بدل گئی، پرانی الہامی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اور آج اگر قرآن لاگو ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پرانی الہامی کتابوں کو تبدیل کرنے والے وہی تھے جو لوگوں کی مذہبی عقیدت و احترام کے مراکز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ نہ بیچو میری آیتیں، بِآيَاتِي، میری آیتیں، لا تشترو، ان کا سودا نہ کرو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے مال پر، یعنی دنیا کے مال پر، اس دنیا کے ذلیل گھٹیا مال کے بدلے میں میری آیتوں کو نہ بیچو، میری آیتوں کا سودا نہ کرو۔ تو قرآن پاک کی اس مفہوم، آیت کا مفہوم اور اس سے ملتی جلتی آیات کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے، بتانا یہ چاہتا ہے کہ آیتیں جب بھی بیچی جائیں گی، عوام الناس کی طرف سے نہیں بیچی جائیں گی، ہمیشہ اہم مراکز والوں کی طرف سے بیچی جائیں گی۔
اب اتنی گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1975 سے 2023 تک کی جو دنیا ہے، کیا ہندوؤں کی کرنسی نے دنیا کو فساد کا شکار بنایا؟ بھارتی روپے نے؟ کیا عیسائیوں کی کرنسی نے، ٹھیک ہے، عیسائیوں میں یورپ کی کئی کرنسیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو یورو ہے یہ بعد میں بنا اور یہ ڈالر ہی کی مثل ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کو سمجھانا مقصد ہے کہ کیا بدھ مت مذہب کی کرنسی نے دنیا کی باقی کرنسیوں کو ردی کیا؟ کیا جاپان کی کرنسی نے، جو کہ بدھ مت مذہب کے پیروکار ہیں، کیا جاپان کی کرنسی نے دنیا کی دیگر کرنسیوں کو ردی کیا؟ کرنسیوں کے فوریکس کے اس ظلم میں، اس دجل میں کس مذہب کی کرنسی نے دنیا کو سب سے زیادہ نچوڑا؟ غور کریں، سب سے زیادہ 1975 سے 2023 تک کی اس دنیا میں تمام دنیا پر جو ظلم و جبر، فساد، فتنہ کرنسی کے نام پر کھڑا کیا گیا، اس میں دو مراکز سب سے اہم ہیں۔ صہیونیوں کا یعنی قائم کرنے والا برطانیہ، اس کا پاؤنڈ، اور پھر اسی کی حفاظت کرنے والا امریکہ اور اس کا امریکی ڈالر، یہ ایک کرنسیوں کا ایک جتھا۔ اور پھر دوسری طرف مکہ والے، آل سعود والے، نجدی، جن کی کرنسی سعودی ریال۔ تو ڈالر اور سعودی ریال کا یہ جتھا، یہ 1 US ڈالر از اکول ٹو 3.75 سعودی ریال کا یہ پیگ، جو آج اس تقریر کی ریکارڈنگ تک بھی پیگڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پیگڈ کرنسیوں کے جتھے نے پوری دنیا پر وہ فساد مچایا اور مچا رہے ہیں کہ ان دونوں نے مل کر پیٹرو ڈالر کی صورت میں دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کو خوار کیا، تمام ممالک کے لوگوں کو ذلیل کر دیا، ان کی قوت خرید کو پسپا کر دیا، کم کر دیا، لوگوں کو مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیوں پر مجبور کر دیا، اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو قتل کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو واہ کیا ظلم ہے! اور مراکز کون سے ہیں؟ مکہ، عقیدتوں کا مرکز۔ اللہ اکبر۔ اب وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کی اس تمہید کے بعد اب آپ کو اگلا نقطہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر گاؤں ایک بستہ ہو، ایک گاؤں کہیں لوگ رہ رہے ہوں، اور کہیں سے ایک ڈاکوؤں کا جتھا آ جائے اور وہ اس کو لوٹ لے، تو لوٹنے والا ڈاکو ظالم ہی شمار ہوگا، خواہ وہ ایک ڈاکو تھا، وہ 40 تھے، وہ 70 تھے، وہ 300 تھے، وہ 3000 تھے، جتنے بھی اس کے ممبر تھے، وہ ڈاکو گروہ سارا ظالموں کا جتھا شمار ہوگا۔ اب اگر وہ سارے ڈاکو مل کر بہت سی بندوقیں اور بہت سا اسلحہ اکٹھا کر لیں اور بہت سے ڈاکو اکٹھے ہو کے اپنی یونین بنا لیں، جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز، یونین، جتھا، گروہ، تو کیا ڈاکو مل کے اگر اپنا جتھا یونین کی شکل میں ترتیب دے دیں اور اپنے ڈاکوؤں کو پریڈ کرنا سکھا دیں، بندوق پراپر طریقے سے پکڑ کے کندھے پہ رکھنا سکھا دیں، تو کیا وہ ڈاکوؤں کا جتھا پریڈ کرنے کی صورت میں اور یونائٹڈ نیشنز جیسے یونین کی صورت میں کیا وہ قانونی شکل پا جائے گا؟ نہیں پائے گا۔ ڈاکو ڈاکو ہی رہتا ہے، ڈاکوؤں کا جتھا ظالموں کا جتھا ہی شمار ہوگا، خواہ وہ کتنی بڑی یونین کیوں نہ بنا لے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو اقوام متحدہ کی کالونائزیشن کے آرٹیکل کو ابھی انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں، آج بھی اپریل 2023 میں بھی کالونائزیشن ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ اقوام متحدہ کو بنانے والے کون ہیں؟ وہی ڈاکو جنہوں نے سامراجیت کے ذریعے ساری دنیا کو غلام بنایا، وہی ڈاکو جنہوں نے ورلڈ وار 1 میں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا، وہی ڈاکو جنہوں نے ورلڈ وار 2 میں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کئی طرح کے امریکہ اور دیگر یعنی یورپ میں صنعتی اور جو معاشی فساد کھڑے کیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ کو تشکیل دے دیا۔ تو اقوام متحدہ کا حال یہ ہے کہ جب 1960 کی دہائی سے آج تک وہ یہ کہتا آ رہا ہے کہ جی اپنی فوجیں اٹھاؤ اور چلے جاؤ، تو اس میں تو ایک ہفتہ چاہیے،
ایک ہفتہ بھی بہت ہے، فوجیں اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ تو جب یہ کالونائزر ابھی تک اپنی فوجیں اٹھا کے واپس نہیں گئے، یہ ڈاکو کے ڈاکو ہی ہیں، تو اقوام متحدہ نے ان کو ویٹو پاور کیوں دی؟ یہ ثبوت ہے، یہ دلیل ہے۔ اقوام متحدہ کا کالونائزیشن کا آرٹیکل آج بھی دیکھیں، یہ ثبوت ہے کہ اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑے ڈاکوؤں کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس کا متعلقہ ادارہ ورلڈ بینک اور IMF ہے۔ ان کا ڈاکہ اور جرم یہ ہے کہ انفلیشن جرم ہے۔ یہ حقیر اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی اس بات کو سمجھا چکا، آج پھر مختصر عرض ہے کہ سونا پڑا ہوا تھا 20 لاکھ روپے کا اور نوٹ ایشو کر دیے 40 لاکھ کے، تو یہ جرم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، یہ ڈاکہ ہے، عوام الناس کے حق پر ڈاکہ ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایک اور بات کہ جب یہ سب ڈاکوؤں کے ادارے ہیں اور انفلیشن کے نام پر یہ دجل اور ڈاکہ ڈالتے چلے جا رہے ہیں، تو دنیا کے تمام ممالک کے تمام مذاہب کے تمام اچھے افسران سے یہ گزارش ہے کہ IMF کے، ورلڈ بینک کے، یونائٹڈ نیشنز کے سب معاہدے ظلم و دجل کے، فساد کے، کرنسی کے، پیپر نوٹ کے، کرپٹو کرنسی کے، یہ سب معاہدے منسوخ کیے جانے کے لائق ہیں، اور اسلام کا، اللہ و رسول کا، بالخصوص محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے دین کا، اس آخری شریعت کا سبق یہ ہے کہ اگر سب انسانوں کو تم برابر شمار کر رہے ہو تو پھر ان سب کی کرنسیوں کو بھی برابر شمار کرو۔ ایک پاکستانی روپیہ ایک امریکی ڈالر کے برابر ہونا چاہیے، ایک پاکستانی روپیہ ایک سعودی ریال کے برابر ہونا چاہیے۔ اور ابھی چونکہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت موقع ہے، ابھی عید آنے والی ہے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا کہ ضیاء الحق کے دور سے جو یہ رویت حلال کمیٹی کے تماشے چل رہے ہیں، آج بھی یہ دیوبندیوں سے بھرا ہوا جتھا، یہ رویت حلال کمیٹی کے عبد الخبیر اور دوسرے، یہ چاند جیسے بھی چڑھائیں اور جیسا بھی ان کا وہ ہو موقف، عمومی طور پہ پچھلے کئی سالوں سے ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں رمضان سعودی عرب کے ساتھ کرنا چاہیے، ہمیں عید سعودی عرب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ وہابیوں دیوبندیوں کا مشترکہ موقف ہے، نجدیوں کی حمایت کے حوالے سے، آل سعود کی، سعودی عرب کی حمایت کے حوالے سے۔ تو اگر تمہارا موقف یہ ہے کہ رمضان اور عید سعودی عرب کے ساتھ برابر ہونی چاہیے، تو پھر تم نے پچھلے 50 سال میں 1975 سے اب تک کبھی ایک مرتبہ بھی یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ پاکستان کی کرنسی بھی سعودی عرب کی کرنسی کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک روپیہ ایک سعودی ریال کے برابر ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے پاکستانی 50 ہزار روپے کی نوکری چھوڑ کے 3 ہزار ریال کے چکر میں جا کے تمہاری غلامی نہ کریں، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر ترستے نہ رہیں، فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو چاند، رمضان اور عید اگر سعودیہ کے ساتھ کرنا تمہارا موقف ہے تو پھر ایک کرنسی تمہارا موقف کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ دجل نہیں ہے؟ کیا یہ مذہبی مراکز کے نام پر دھوکہ نہیں ہے؟ اور اگر چاند اور رمضان اور عید سعودی عرب کے ساتھ کرنا اور رہنا پاکستان میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مذہب جو ہے وہ نہ جمہوریت کا پابند ہوتا ہے اور نہ ملکی سرحدوں کا پابند ہوتا ہے۔ یہی سبق ہے کہ جو انی جاعل فی الارض خلیفہ کا حقیقی سبق ہے، وہ یہی ہے کہ خلیفہ وقت الہامی کتاب کا ماہر ترین شخص ہو، تمام محکموں کو، تمام فوجوں کو، تمام سپاہیوں کو کنٹرول کرنے والا ہو، اور سب انسانوں کی کرنسی 1:1 کی پیرٹی پہ ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا یہ سبق ملکی سرحدوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ مذہب جمہوریت کا پابند نہیں ہوتا۔ اس کی آخری مثال کہ آج اگر کسی ہندو کو یہ کہا جائے کہ دنیا کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ اکیلا ہندو یہ کہے گا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ایک خالص ہندو ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، میں ہندو ہی رہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس ہندو کا خالص ہونا
اپنے عقیدے اور اپنے ایمان سے منسلک رہنا، پکا قائم رہنا، تو اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ ساری دنیا خواہ مسلمان ہو جائے۔ ایسے ہی اسلام کا سبق یہ ہے کہ اگر تم دین کو مانتے ہو، مذہب کو مانتے ہو، تو پھر ایک واحد آدم علیہ السلام کی خلافت کو سمجھو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا حقیقی سبق اس دنیا پہ لاگو کرو۔ کوئی بھوکا نہیں مرے گا، کوئی اپنے بچوں کو قتل نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔